السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست ذیشان عمر، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ۔ کیڈ کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں، اس کا پرپز کیا ہے، اور کون کون سی جو ہے آج کل ڈیوٹیز جو ہیں ٹریننگ کیڈ پرووائڈ کر رہی ہے، اس لیکچر کے اندر ہم آج یہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے قید کا تھوڑا تعارف ہو جائے کہ یہ اس کا جو بیسک پرپز ہے وہ ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ان پاکستان۔ یہ پنجاب لیول کی ایک ٹریننگ ایجنسی کہہ لیں یا اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے جتنے اساتذہ ہیں ان کو ٹریننگ پرووائڈ کرنا، ان کو ریسورسز پرووائڈ کرنا، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ان سروس یا پری سروس ٹریننگز وغیرہ جو ہیں ان کو کنڈکٹ کروانا، یہ قائد اعظم ایجوکیشنل اکیڈمی جو ہے اس کی یہ رسپانسبلٹیز ہیں۔ اور اس کا جو کوالٹی ہے ایجوکیشن کا اس کو امپروو کرنا، اور ٹیچرز کو ریسورسز سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ٹیکسٹ بکس ہیں ان کے جو سلوشن پرووائڈ کیے جاتے ہیں وہ دینا، بکس کو سافٹ فارم کے اندر دینا، بکس کے جو ہے ریکارڈ لیکچرز پرووائڈ کرنا، ٹیچرز کی ان سروس ٹریننگ جسے انڈکشن ٹریننگ جیسے کہتے ہیں جو سٹارٹ میں ہوتی ہے، بعد میں جو مختلف ٹریننگز ہوتی ہیں چاہے پروموشن ٹریننگ ہو دوسری ہوں، وہ کنڈکٹ کروانا اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا واحد اونلی یہی ادارہ ہے۔ اور اس کے بعد اس کا جو پرانا نام تھا وہ تھا DSD، ڈائریکٹوریٹ آف اسٹاف ڈیولپمنٹ، اور یہ 2002 کے اندر جو ہے وہ اس کو اسٹیبلش کیا گیا۔ اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ لاہور کے اندر ہے، لیکن اس کے جو آفسز ہیں وہ پنجاب کے تمام ڈسٹرکٹس کے اندر جو ہیں وہ اس کے آفسز ہیں۔ 2017 میں چونکہ اس کی تھوڑا جو ہے جو اس کی مینجمنٹ ہے اس کی ہرارکی کو تھوڑا بدلا گیا، اور ساتھ ہی اس کے نام کو بھی تبدیل کر دیا گیا۔ تو پہلے DSD تھا، اس کے بعد انہوں نے قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ 2017 میں اس کا نام رکھ دیا۔ ہیڈ کوارٹر سیم وہی تھا، صرف جسٹ ان کو جو ایک ہرارکی تھی پہلے جو ہے جنرل مینیجر یا اس طرح کی جو ہرارکی تھا، پہلے آفیسرز کا جو رینک تھے جو نیم تھے وہ تبدیل کر دیا گیا 2017 میں، اور ایک نیا سٹرکچر دیا گیا کہ ہم ٹیچرز کو کیسے ٹرین کریں گے۔ اس کا جو پرپز ہے تقریباً 4,50,000 کے قریب پنجاب کے اندر جو ہیں وہ اساتذہ ہیں جو مختلف پبلک سیکٹر سکولز کے اندر، پرائمری سکول، مڈل سکول، ہائی سکول، ہائر سیکنڈری سکول، ان سکولوں کے اندر جو ہے وہ 4,50,000 کے قریب اساتذہ جو ہیں پڑھا رہے ہیں، ان کو ٹریننگ پرووائڈ کرنا۔ اس کے ساتھ ہی اب اس نے کافی پروجیکٹ ایسے شروع کر دیے ہیں جس میں پرائیویٹ سکولز کو بھی انڈلج کیا گیا ہے، جیسے پچھلے دنوں جو ہے وہ ٹیچر لائسنسنگ کا کام شروع کیا گیا جس میں SNC سنگل نیشنل کریکولم کے اوپر جو ہے وہ ٹریننگ دی گئی۔ تو تقریباً 30 ملین جو ہے اوور آل ٹیچرز کو ٹرین کیا گیا آل اوور دا پنجاب۔ اس کے پاس اس وقت جو ہے وہ 17,000 کے قریب ماسٹر ٹرینر ہیں، یعنی اس کے میں آپ کو ہرارکی بعد میں بتاتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ یعنی جو سوللی پرپز ہے اس کا وہ یہی ہے ٹیچرز کو ٹرین کرنا۔ اس کا جو سٹرکچر میں اب اس وقت ہے کہ جو پروونشل ہیڈ ہے، یعنی جو پنجاب لیول کا جو ہیڈ ہے اس کو کہتے ہیں ڈائریکٹر جنرل۔ اس کے بعد جو فردر ہیں وہ ہیں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل، پھر ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں، پھر اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں۔ اس کے بعد جتنی مطلب کورسز کنڈکٹ کروائی جو ٹریننگ کروائی جاتی ہیں تو ہر کورسز کا ایک کوآرڈینیٹر ہوتا ہے پنجاب لیول پہ، پھر اس کا ریجنل مینیجر ہوتا ہے، جیسے ریجنل سے مراد یہ ہے کہ ڈویژن لیول پہ ایک ریجنل مینیجر مقرر کر دیا۔ اسی طرح پھر فردر جو ہے جیسے نیچے ڈویژن آئیں گی تو وہ ڈیفرنٹ آفیسرز بھی ہوں گے، اور ان کا ہوم اینڈ ریسورس جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہوگا۔ اس کی ٹریننگ ہرارکی جب یہ ٹریننگ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو یہ تیار کرتے ہیں لیڈ ٹرینرز، یہ بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں، اور لیے تو یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہی پرائیویٹ سیکٹر سے لیے جاتے ہیں۔ اور ان کی ٹریننگ کے اندر یہ خاص بات ہوتی ہے کہ ان کو ٹریننگ لاہور کے اندر ہیڈ کوارٹر کے اندر دی جا رہی ہوتی ہے، اور لیڈ ٹرینر کو موسٹلی جو ہیں وہ فارنر جو ہیں، یعنی کہ اگر وہ برٹش اس پروجیکٹ کو لیڈ کر رہے ہیں تو وہاں سے اسپیکر آئیں گے، یعنی جو اس ٹریننگ کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں مختلف جو فنڈنگ ایجنسیز ہیں جیسے یونیسیف ہے، یونیسکو، یہ جو اگر یہ کسی پروگرام کو پاکستان کے اندر ٹیچرز کے اندر لانچ کر رہے ہیں تو ٹرینر موسٹلی ان کے ہوتے ہیں، اور وہ لیڈ ٹرینرز کو ٹریننگ پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو لیڈ ٹرینرز ہیں یہ ماسٹر ٹرینر کو تیار کرتے ہیں۔ ماسٹر ٹرینر جو ہے نا یہ جو کلسٹر لیول پہ، یعنی ایک ڈسٹرکٹ ہے اس کے اندر 50 کلسٹر، 20، 10، 30 جتنے کلسٹر بنائے جاتے ہیں ان کلسٹرز لیول کے اوپر جو ہے وہ ٹیچرز کو ٹرین کرتے ہیں وہ ماسٹر ٹرینر، اور یہ بھی مختلف کیپیبل لوگ جو ہیں جن کی اسپیکنگ سکلز اچھی ہوتی ہیں اور جو ان کی ریکوائرمنٹ پہ پورا اترتے ہیں ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، پھر لیڈ ٹرینرز ان کو ٹرین کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ماسٹر ٹرینرز جو ہیں یہ ایجوکیٹر یعنی جو ٹیچرز ہیں ان کو ٹرین کرتے ہیں۔
اس کے ساتھ ہی اس کی ٹریننگ کون سی پرووائڈ کی جاتی ہیں؟ سب سے پہلی سنگل نیشنل کریکولم. آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے یہ ابھی ریسنٹلی جو ہے سلیبس کو چینج کیا گیا اور جو نیو سلیبس تھا اسے سنگل نیشنل کریکولم کہا گیا. اور سنگل نیشنل کریکولم کی ٹریننگ جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اور گورنمنٹ سیکٹر میں بھی سب کو ٹریننگ پرووائڈ کی گئی. تو یہ ایک جو ہے وہ ان کا ایک پروجیکٹ ہے. اس کے علاوہ ابھی لاسٹ ایئر جو ہے وہ ناظرہ قرآن جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا گیا آل اوور دا پنجاب. اس کی ٹریننگ جو ہے ڈفرینٹ پچھلے سال بھی ہوئیں، اس سال بھی ہوئیں، تو وہ ٹریننگ کنڈکٹ کروائی جا رہی ہیں. اس کے ساتھ پیلی کا ایک پروجیکٹ تھا جو کہ پنجاب ایجوکیشن اینڈ انگلش لینگویج انیشیٹو. یہ برٹش کا ایک پروجیکٹ تھا جس میں پنجاب کے تمام سکولز کے جو ٹیچرز ہیں، جن میں ایک ٹیچرز کو موسٹلی سلیکٹ کیا گیا اور کہیں بھی زیادہ بھی تھے، ان ٹیچرز کو انگلش بچوں کو کیسے پڑھانی ہے، کس طرح ہم نے بچوں کو انگلش کا تعارف کروانا ہے ایک چھوٹے لیول کے اوپر. تو وہ مختلف ایکٹیویٹیز وغیرہ تھیں. پہلے 5 دن کی ہوئی، پھر 3 دن کی ہوئی، تقریباً یہ 10 دن کی مکمل ایک ٹیچر کی ٹریننگ ہوئی تھی پرائمری اسکول ٹیچرز کی. تو ایک پیلی کا پروجیکٹ تھا. اس کے علاوہ ٹریننگ فار پروموشن، جسے PLT کہتے ہیں، پروموشن لنک ٹریننگ. یہ تمام ٹیچر جیسے PST سے EST جا رہے ہوتے ہیں، EST سے SST جا رہے ہوتے ہیں، یعنی جو ٹیچرز ٹریننگ کے لیے جن کی آگے پروموشن ہو رہی ہوتی ہے تو ان کی گاہے بگاہے جو ٹریننگ ہوتی ہیں اسے PLT ٹریننگ کہتے ہیں. اس طرح انڈکشن ٹریننگ، یہ انڈکشن ٹریننگ ہر نیو ریکروٹ ہونے والا ٹیچر جس کو نیو اپوائنٹ کیا جاتا ہے اس کی 1 منتھ کی جو ہے انڈکشن ٹریننگ کروائی جاتی ہے، وہ بھی اسی کا پروجیکٹ ہے. اس کے علاوہ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن، یہ بھی برٹش پروجیکٹ ہے. اور اس میں جو چھوٹے بچے ہیں ہمارے، جس سے 3 سے لے کے 6 سال کی عمر تک جو بچے اسکول میں آتے ہیں، جن کے لیے EC روم الگ سے قائم کیے گئے کہ ہمیں نے ان کو، جس کے لیے 6 کارنر، اس کے اوپر میری الگ سے ویڈیو ہے. تو EC کے بچوں کو ٹرین کرنے کے لیے جو ہے وہ جو سیٹ اپ شروع کیا گیا اس ٹریننگ کو ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن EC ٹریننگ کہتے ہیں وہ. اس کے علاوہ ITSP یہ ہے انوویٹو ٹیچر سپورٹ پیکج. یہ ایک ایپ ہے ITSP، آپ گوگل پلے اسٹور سے دیکھ سکتے ہیں. یہ ٹیچرز کے لیے تھی جس کے اندر ٹیچرز کو جو ہے وہ ان کی کیپیبلٹیز کو بڑھانے کے لیے کیسے پڑھانا ہے کلاس کے اندر، کیسے سبق کا تعارف کروانا ہے، کیسے تمام ایکٹیویٹیز کو لے کے چلنا ہے، اس کے حوالے سے تھی. تو یہ ITSP جو ہے یہ ٹریننگ یعنی ایک پیکج تھا. بیسیکلی یہ کوئی لائیو ٹریننگ نہیں تھی، بس یہ ایک ایپ تھی اور اس کے اندر کورس تھا. اس کورس کو کمپلیٹ کرنا تمام ٹیچرز کے لازم تھا. اور اس کے بعد IASP انصاف آفٹرنون اسکول پروگرام. یہ بھی اسی گورنمنٹ کا انیشیٹو تھا کہ جس کے اندر جو تمام پرائمری اسکول جن کے 3 کلومیٹر تک کوئی مڈل اسکول نہیں ہے، وہاں پہ وہ 6 سے لے کے 8ویں کلاس یعنی 8 تک جو ہے وہ کلاسز سٹارٹ کرے گے. اسٹاف وہی ہوگا، بلڈنگ وہی ہوگی، بس ان کو تھوڑی سا ایکسٹرا جو ہے وہ ایکسپینڈیچر جو ہے وہ انہیں دیے جائیں گے. اور ان ٹیچرز کو جو ہے وہ ٹریننگ جو پرووائڈ کی گئی اس کو IASP ٹریننگ کہتے ہیں. اس کے ساتھ انٹرنیشنل اسکول ایوارڈ، یہ بھی جو ہے وہ ٹیچرز کے لیے ٹریننگ تھی کہ ان کو دنیا کے مقابلے میں کیسے کھڑا کیا جائے اور ٹیچرز کی کیپیبلٹیز جو ہیں وہ کیسے ان کو بڑھایا جائے. یہ ان کا پروجیکٹ. یہ ڈفرینٹ 9 جو ہے وہ ٹائپس کی ٹریننگ جو ہے CAD پرووائڈ کر رہا ہے. ہو سکتا ہے اس سے فردر بھی ہوں، لیکن موسٹلی جو کرنٹلی یہ پروجیکٹ چل رہے ہیں CAD کے اندر وہ یہ والے پروجیکٹ چل رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی ان کے اور بھی کام ہیں، اور ان کاموں میں ایک یہ سبق فاؤنڈیشن. یہ ایک ایپ بھی ہے، ویب سائٹ بھی ہے. یہ بھی CAD کنٹرول کر رہی ہے، جس کے اندر یہ ہے کہ جو KG کلاس ہے ہماری کنڈر گارٹن سے لے کے 14th یعنی BA کی کلاسز تک تمام جو کلاسز ہیں ان کی بکس بھی پرووائڈ کرتی ہیں. ان کی بکس کے اوپر فری ویڈیوز بھی مل جاتی ہیں، یعنی تمام میٹیریل ان کی ویب سائٹ کے اوپر مل جاتا ہے. سبق فاؤنڈیشن. اس کے ساتھ لرن پنجاب، یہ پچھلا جو سلیبس تھا اس کے لیے بھی ایک ایپ تھی کہ جس کے اندر ہم جو پنجاب ٹیکسٹ بک کی تمام بکس ہیں اور ان کی سولوشن جو ہیں وہ ہمیں اس ایپ کے اوپر ملتا تھا، اور یہ ویب سائٹ بھی تھی. اسی طرح پنجاب اسکول ایجوکیشن کا جو ریکارڈ ہے جسے ہم یہ SIS کہتے ہیں، اسکول انفارمیشن سسٹم، جس کے اندر یہ ٹیچرز کا ریکارڈ، اسٹوڈنٹ کا ریکارڈ، یہ تمام جو پروسیسز ہمارے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ہیں ان کو دیکھنا، تو یہ SIS کے اندر جو ہے اس کو بھی یہی کنٹرول کرتے ہیں. اسی کے ساتھ یہ کہ ویمیو لیب ویڈیوز میں یہ ہوتا ہے کہ جتنی ہماری یہ 9th 10th کی جو لیبز ہیں، جو کلاس کے اندر لیبز کروائی جا رہی ہوتی ہیں، تو ان لیبز کی ویڈیو ان کو ایک پریکٹیکل کر کے پرفارم کرنا، وہ بھی اسی کا پروجیکٹ ہے. تو یہ تھا تھوڑا سا تعارف جو ہے وہ CAD کا، قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ. اگر پھر بھی آپ کو کچھ کنفیوژن ہو کیونکہ میں تھوڑا جلدی میں بتایا، تو آپ پوچھ سکتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کریے گا. خوش رہیے. جزاک اللہ خیر.